یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز، میں ہوں غلام عباس، اور اس وقت دوسری مرتبہ ہم آج موجود ہیں ایمبلم اسکول میں، جو کہ حیدری چوک راولپنڈی میں واقع ہے۔ اینڈ تھینکس ٹو میم نازیہ، جو کہ یہاں بہترین مینجمنٹ کرتی ہیں، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ سیکنڈ ٹائم فیملی فن فیئر ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو چیزیں آج ہوں گی اس ایمبلم اسکول میں، اس میں فوڈ کورٹ، تائیکوانڈو گیمز، ورچوئل ریئلٹی اور ڈیمو کلاسز کے بارے میں بچوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور آئیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں یہ ایونٹ ہو رہا ہے۔ نازیہ جی وعلیکم السلام جی، کچھ بتائیے آج کے ایونٹ کے بارے میں۔ جی، آج ہمارا اوپن ڈے ہے، اور اس ایونٹ کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے کہ بہت سارے یہاں پہ اسٹالز وغیرہ ہیں، اور ایوری بڈی از انجوائنگ اوور ہیئر۔ دیر آر ڈفرنٹ اسٹالز آف فوڈ کارٹ اینڈ ٹیکوانڈو اینڈ ڈفرنٹ تھنگس یو کین سی اوور ہیئر۔ اور آپ آئیے اینڈ پلیز وزٹ آور اسٹالز، پلیز کم۔ عبدالرحمن بٹ۔ عبدالرحمن بٹ صاحب، آپ ابھی قرأت کریں گے، نعت سنائیں گے، تلاوت قرآن سناؤں گا جی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، واذكر في الإسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ایمبلم اسکول میں کب سے ہیں، اور یہ جو اسٹال آپ نے لگایا ہے یہ کیا آپ شو کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ہمارا جو اسٹال ہے نا، ہم بازار سے کم ریٹ پہ لگاتے ہیں بچوں کی جیولریز، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی ایک آئے ہوئے تھے جینٹس تھے، کوئی پیرنٹس تھے بچوں کے، تو وہ دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں آپ نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی ہوئی ہے، ہم بازار میں اتنے کا بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے اس لیے لگائی ہوئی ہے تاکہ بچے جو ہوتے ہیں نا اپنی پاکٹ منی جمع کرتے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں ایزیلی خرید سکیں۔ بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ کے ریٹس کم ہوتے ہیں، ہم اس لیے یہاں پہ آتے ہیں، تو ہم رعایت کے طور پہ ان کے لیے یہاں پہ ایک سمجھ لو ایک سیل لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور انجوائے کریں۔ زہرا، یہ بتاؤ کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایمبلم اسکول میں، اور اس وقت یہ جو چیزیں آپ لوگ پرچیز کر رہے ہو، آیا بازار سے سستی ہیں یا انہوں نے سستی لگائی ہوئی ہیں؟ یہ ویسے سیل کا کہہ رہے ہیں، سستی ہیں، سستی ہیں۔ کے بارے میں بتاؤ نا، کیسا ہے ایونٹ بھی بہت اچھا ہے اور بہت مزے کا سب کچھ ہے۔ آپ اپنا نام بتاؤ۔ زوہا۔ زوہا، بتائیے آپ بھی اسی اسٹال پہ ہیں؟ جی بتاؤ بیٹا، بتاؤ زوہا کچھ۔ اچھا، میں نے ہود بنائی ہے، فیبرک پینٹس کا ہے سارا، یہ خود ہاتھ سے ہی بنائی ہے۔ یہ آپ نے خود بنائی ہے؟ خود بنائی۔ زوہا بتا رہی ہیں ناظرین کہ یہ انہوں نے خود ہینڈ میڈ کیا ہوا ہے، اور اب یہ اس کے بارے میں خود ہی بتائیں گی کہ کیسے کیا
اور اب اس وقت کیا پوزیشن ہے, لوگ اس کو انٹرسٹ لے رہے ہیں, اس میں لے رہے ہیں؟ کافی سارے ہیں, وہ سیل ہو گئی ہے. بیسکلی پلین فیبرک تھا, اس کے اوپر پہلے ڈیزائن کر کے پھر آؤٹ لائن وغیرہ پھر سارا ہم لوگوں نے بنایا ہے. تو اس کی کیا پرائس رکھی ہے بیٹا آپ نے؟ پرائس جو میڈیم سائز ہے وہ 1000 کے, اور جو بڑا ہے تو وہ 12,000. تو کیا یہ باہر سیل میں اتنے کا ہی ہے یا آپ نے یہاں پہ باہر زیادہ ہے, میں نے کم لگایا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ پیرنٹس اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور یہ بچوں کے لیے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اٹس فار انٹرٹینمنٹ. تو آپ آگے جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا اسٹالس ادھر لگے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے سب سے پہلے. زریاب. زریاب, آپ اس اسٹال پہ آپ ہیں؟ جی. تو کیا انٹرسٹ ہے بچوں کا؟ کافی انٹرسٹ ہے, بچوں کا ایکسائٹمنٹ تھی کافی زیادہ کہ ہم اسٹال لگا رہے ہیں, تو انٹرٹینمنٹ بھی ہے, نالج بھی ہے بچوں کے لیے کہ کس طرح آپ سیل پرچیز کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بوٹل ہے یہ کتنے کی دے رہے ہیں آپ یہاں؟ 80 روپیز کی. 80 کی. اور یہ باہر کتنے کی ہے؟ باہر 60-70 کی ہے. تو یعنی آپ لوگ یہاں پہ تھوڑا سا 10. جی. اچھا یہ بتاؤ کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 80 روپیز کی ہے, جبکہ باہر یہ 67 کی ہے. اسی طرح انہوں نے دہی بلوں کا بھی بتایا اور یہ سینڈوچ کا بھی بتایا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مہنگا دے رہے ہیں یا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کچھ لیا ہے یہاں سے اور بچے بھی لے رہے ہیں, تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ ٹیسٹ بھی بہت اچھا. چلو اریبہ ہمیں کچھ بتاؤ اس کے بارے میں. جی یہ ترکش رول ہے, اور یہ بریڈ کے اوپر ہوم میڈ چاکلیٹس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, جس کے اوپر ہم نے کوکونٹس لگائے ہیں, اور یہ بہت مزے کے آ رہے ہیں لوگ یہاں سے خرید رہے ہیں. اور یہ اس کی پرائس جو ہے وہ 140 ہے. پانی کی بوٹل ہے, یہ کتنے کی دے رہے ہیں آپ؟ یہ 60 کی دے رہے ہیں. اور یہ جو دہی بلے لگائے ہوئے ہیں یہ چنا چاٹ ہے, اور یہ 100 روپیز. تو اب ہم آئے ہیں جی گول گپے والوں کی طرف. جی آپ کا نام؟ میرا نام سائرہ ہے. جی سائرہ, آپ کس طرح دے رہی ہیں گول گپے؟ 100 روپیز. 100 روپیز. اچھا, باہر یہ راؤنڈ اباؤٹ 150 کی یا 120 کی ہے؟ جی بالکل. ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو سستی مل رہی ہے اس ایمبلم اسکول کے ایونٹ پہ, ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح یہ آپ نے کیا لگایا ہوا؟ یہ میرے کلوتھس ہیں, میرا کام ہے ان کا. تو یہ سارا آپ کا ہینڈ میڈ ہے سارا؟ جی سب. اچھا, تو اس کی کیا پرائس ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں, یہ الکرم میں 2 پیس سوٹ ہے میرے پاس, یہ 22 میں ہے. اچھا جی. اور اس کی بازار میں 24 اس کی. تو کچھ سیل آؤٹ بھی ہوئے؟ نہیں, ابھی میرا اسٹال لگا ہے, صرف گول گپے ہی سیل ہوئے ہیں. اچھا, یعنی ابھی آپ کے صرف چلے, اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی تو ٹائم شروع ہوا ہے. جی السلام علیکم. آپ نے تو دیکھیں پیسٹریاں رنگ برنگی لگا رکھی ہیں. ہدف نام ہے, اور یہ ہوم بیسڈ ہماری بیکری ہے. یہ 150 کے کپ کیکس ہیں, یہ چاکلیٹ کوٹڈ ڈیٹس ہیں. یہ 150 مینس یہ 3 150 میں ہے؟ 150 کا ایک 1 پیس. اچھا جی. یہ سارا گھر میں ہم نے, یہ براؤنیز ہیں 200 کی ایک براؤنی ہے. یہ چاکلیٹ کوٹڈ ڈیٹس ہیں, یہ ڈیٹ بریڈ ہے. جی سارا ہوم بیسڈ ہے. تو روزوں میں بھی یہ اتنے کے ہی دیں گے یا کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا؟ جی روزوں میں ڈسکاؤنٹ ہوگا, اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا. جی بیٹا السلام علیکم. آپ نے جو اسٹال لگایا, پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں. نمرا. نمرا, یہ میرے خیال ہے چاٹ ہے؟ نہیں, چکن میکرونیز ہے. اچھا, کس طرح دے رہی ہیں آپ یہ؟ 150. اوکے. جی السلام علیکم. آپ نے تو جوسز لگائے ہوئے ہیں, اور آئی تھنک یہ بریانی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ مٹیریل ہے؟ نہیں بس. تو یہ آپ کا سیل ہو رہا ہے یا؟ جی بس. ہمارا چکن پلاؤ ہے, اسپیشل چکن پلاؤ. اسکول کی طرف سے ہے یا آپ نے خود سے الگ سے لگایا ہوا ہے؟ نہیں, یہ اسکول کی طرف سے, لیکن یہ ہم خود بنا کے لائے ہیں اپنے گھر میں, ہوم میڈ ہے یہ. تو آپ کی سیل ہو رہی ہے؟ سیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہو. سر ہم لوگ AI سولوشنز میں سائبر سیکورٹی میں اسپیشلائز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس 3 مین سولوشنز ہیں اس وقت. ایک ہمارے پاس چیٹ باٹ ہے, ایک وائس باٹ ہے, اور ایک ہمارا CCTV کا سولوشن ہے کال واچ کا. تو چیٹ باٹ اور وائس باٹ اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کے نا پرسنلائز بزنس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل اسکول کی ویب سائٹ ہے, اس پہ کوئی پیرنٹس وزٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کال کر کے انفارمیشن لیں گے. تو وہ یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے نا ویب سائٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے, اور وہ کال کرے نا تو AI ایجنٹ ریسیو کرے گا. اور جب AI ایجنٹ ریسیو کرے گا تو ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ دے دے گا. آپ کی ڈیٹا بیس اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوگی کہ کون سی کلاس میں ایڈمیشنز اویلیبل ہیں, کون سے سبجیکٹس میں آپ لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے, تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں جو کہ ہمارے نا سولوشنز کے ساتھ ہوتی ہیں. اور دوسرا پہ ہمارا CCTV کا سولوشن ہے, اور وہ بھی پرسنلائز بزنسز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ کی کلاس کے اندر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو پرسنلی آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ کون سی کلاس میں ٹیچر ہے, کون سی کلاس میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ سولوشن ہے تو آپ کے فون کے اوپر یہ الرٹس آ جائیں گے کہ اس وقت آپ کے کلاس میں نہیں اویلیبل ہے, کراؤڈ کنٹرول کہاں پر ایشو آ رہا ہے, بچے کہاں پر زیادہ شروع ہے, تو اسٹف لائک دیٹ. اس طرح کے سولوشنس کے اندر جو ہے نا ہم لوگ اسپیشلائز. انہوں نے ایک لیبارٹری سی بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جو
बना के इसमें सारा जगहों में डाला हुआ है, इस पर कुछ ब्रीफ करें हम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम जो है यहाँ पे केमिस्ट्री की जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बच्चों के लिए, वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे ये हमारे पास इसमें इस प्लेट में हमारे पास सैनिटाइज़र है, ये सैनिटाइज़र का भी हम आग लगाएंगे। ये देखिए, अब ये आपको फायर नज़र नहीं आ रही, ये आपको नज़र नहीं आ रही है। ये पर जब हम इसको साथ लेके जाएंगे तो ये जल जाएगी। ये हमारे पास इनविजिबल फायर हो गई है। नाम बताइएगा। इनामुल हक। जी इनामुल हक साहब, आपने दिले पीना रूए फोरम, इस पे कुछ बताइए। जी, ये रूह फोरम बेसिकली हम गाइड करता है हमारे दीनी मामलात के लिए कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। इसके लिए रूह फोरम ने मुख्तसर सा किताबचा मुतारफ़ करवाया है जो हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर हमारी कुछ रहनुमाई कर सके। उसके ऊपर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुरान, हदीस और फ़िक्र इकबाल को जमा करके उम्मत के लिए एक बेहतरीन किताबचा तैयार करी है जिससे हमें अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जिससे हमें फ़ायदा होगा। ये किताब इसके अंदर ये बच्चों के लिए है और ये जो दूसरी किताब है ये है हमारे बड़ों के लिए। और इसमें एक किताब ये, इस किताब के अंदर हमारे रूह फोरम का तारुफ पेश किया गया है कि आया रूह फोरम है क्या। जी बेटा, माशाल्लाह आप दोनों के मुतालिक पता चला है कि आप हिफ्ज़ करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अहमद रिजवान है। जी बेटा, आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। जी ज़ैनुल आबिदीन, माशाल्लाह देखें जैसा नाम और वैसा ही काम, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह। सुनाइए कुछ हमें दोनों मिल के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ इसी एम्बलम स्कूल में मौजूद हैं नदीम पराचा साहब, और ये इकबालियात पे हमसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी सर, कुछ बताइएगा ज़रा। जी, आज मैं यहाँ हाजिर हूँ तो इकबाल का एक पैगाम है बहुत एजुकेशन के हवाले से या आज के हालात के हवाले से, कि इकबाल ने कहा था कि दिल सोच से खाली है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें क्या अजब कि तू बेबाक नहीं है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है,
कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है। बिजली हूँ नज़र को हो बियाबां पे है मेरी, मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं है। आलिम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, वो मोमिन ही नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। वो आँख के है सुरमा अफरंग से रोशन, पुरकार और सुखन साज है नमनाक नहीं है। इकबाल का पैगाम। और एक और इसका बड़ा प्यारा शेर है ऐसे हवाले से कि मुसलमा के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाक बाजी का। तो एजुकेशन के हवाले से जो अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये ज़ौक़ शौक़ मैंने सिर्फ यहीं देखा है, बहुत से स्कूल में घुमा हूँ देखा हूँ, लेकिन ये इकबाल के हवाले से, इकबाल के विज़न के हवाले से मैंने कहीं भी कुछ नहीं देखा। ठीक है ना। तो अगला भी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ाते थे सुबह, अब वो भी ख़त्म हो गई है स्कूलों से। तो यहाँ माशाल्लाह इकबाल के विज़न को लेकर बहुत शानदार काम हो रहा है, बहुत शानदार। और यहाँ इकबाल के शाहीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। नदीम पराचा साहब, ये बताइएगा प्लीज़ कि आज जो आप इस एम्बलम स्कूल में आए हैं, ये स्पेशली टेल अस समथिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ दिस एम्बलम स्कूल। कर्नल साहब के बारे में, कर्नल मुर्तज़ा साहब के बारे में बताएं। ये हम तीसरा इवेंट है जो कर रहे हैं, और हमने पहले 2 इवेंट भी इनके किए हैं। नो डाउट के जिन भी स्कूलों में जाते हैं, बेस्ट ऑफ देम इज़ एम्बलम स्कूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ज़रा कर्नल मुर्तज़ा साहब पे थोड़ी रोशनी डालिए। जी, मैं बिल्कुल ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि कोई ये तारीफ़ की बात नहीं है, ये मुंह की बात नहीं है कि मैं आपको पहले भी बताया कि मैं 100 जगह घुमा हूँ, लेकिन जो तड़प मैंने इनके अंदर देखी है मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। ठीक है ना। ये वो शख्सियत हैं जो अपने पल्ले से लगा रहे हैं। ठीक है, आजकल के इस दौर में अपने पल्ले से लगा रहे हैं। और बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये अपने हिस्से का काम, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग इकबाल के शाहीन, ठीक है ना, ये अपने हिस्से का काम शानदार तरीके से कर रहे हैं। अब भले इनकी आवाज़ पर कोई आए या ना आए, ABC ज़रूरी है, सिर्फ मजबूरी है। ये इतनी ज़रूरी है कि मजबूरी है और कुछ भी नहीं है। बाकी अपनी सकाफत, अपना कल्चर और इकबाल के विजन को लेकर चलना है। बाज़बानी इकबाल है, अल्लाह की तरफ से जवाब। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफ आरा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा भी जो करते हैं गवारा तो गरीब, उम्रा नशा दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ां गुरबा के दम। अब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इस वक्त जहान न्यूज़ के लिए डॉक्टर खालिद साहब, वर्क्स इन सो मैनी हॉस्पिटल्स बट वन ऑफ देम इज शिफा इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, कुछ बताइएगा सर आज के इस एम्बलम स्कूल और एम्बलम स्कूल के प्रिंसिपल जनाब कर्नल मुज्तबा साहब के बारे में, जी मुर्तज़ा साहब के बारे में। कर्नल साहब तो मेरे ज़ाती दोस्तों में अब शामिल हो चुके हैं, तो कर्नल साहब के साथ मेरा काफ़ी अरसे से चल रहा है सिलसिला। तो मैं आज कुछ आपको अमली तजावीज़ देना चाहूँगा जिस पे अमल करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि हमारे सारे बोलने वाले अंग्रेज़ी ही बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नफसियाती पोजीशन बनी हुई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अगर अंग्रेज़ी नहीं बोलूँगा तो मैं अनपढ़ गिना जाऊँगा, और अंग्रेज़ी बोलने वाला उर्दू बोलेगा पंजाबी के मैं आप में से हूँ। इसको निकालना होगा आप जहन से। तजावीज़ ये है कि इकबाल को बाकायदा पढ़ें। इस्लाम के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि इस्लाम ने ना तो लिबास की पाबंदी लगाई है और ना ज़ुबान की लगाई है। आप देखें इसराइल को तो उन्होंने हैब्रू मुर्दा ज़बान को लेके आए हैं, पता चलता है अफ़गानी है, ये दूसरा रूमी है, ये मिस्री है, पाकिस्तानी नहीं पहचाना जाता, इसका लिबास ही कोई नहीं है। तो लिबास के ऊपर जब हमारे मज़हब ने इतनी छूट दी है आपको कि कोई उसमें वो लिफाफा नहीं पहनाया जो मोहम्मद बिन सलमान पहनता है। कर सकता था इस्लाम, जब यहूदी कर सकते अपनी ज़ुबान को, हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमने अमली साइड देखनी। अब एक इकबाल तो बहुत हो रही है, लेकिन इकबाल की पहचान के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो उर्दू के ज़रिए मेरे 2 स्लोगन हैं, 2 नारे हैं। जैसे अरबी कुरान सीखने के लिए है कि अरबी सीखिए कुरान के लिए कुरान के ज़रिए, इसी तरह ये नारा है कि फारसी सीखिए इकबाल के लिए इकबाल के ज़रिए। और आप रोमन उर्दू जो है ना, जो आपने SMS कर रहे हैं आजकल, पूरी हमारी जनरेशन जो है ये व्हाट्सएप और ये सारा का मोबाइल से बर्बाद हो रही है। इनके उर्दू के हिजे भी बर्बाद हो रहे हैं और इंग्लिश के भी, ना अंग्रेज़ी लिख सकते हैं ना उर्दू लिख सकते हैं। इनको कहिए खुदारा उर्दू में उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें। ये एक मेरा पैगाम। दूसरा, इकबाल के हवाले से आप फोरम बनाएं, एक बनाइए इकबाल खानी,
اقبال کو پڑھنا جو ہے یہی بڑا کمال ہے. ابھی وہ پروفیسر صاحب بول رہے تھے کہ وہ پڑھاتے ہی اقبالیات ہیں, ان کا اوڑھنا بچھونا اقبالیات ہے, وہ مجھ سے بہت بہتر اقبال کو نمائندگی کر سکتے ہیں. لیکن اقبال کو پڑھنے کے لیے آپ کو اردو, اچھا آپ کو فارسی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں انٹرویو دینے گیا تھا لاہور, ایم پرشین میں نے کیا اورینٹل کالج سے, تو زبانی جو وائوا تھا نا فارسی گفتاری, تو میں تو شروع ہو گیا, وہ تو 2 منٹ لگاتے تھے, آخر میں کہتے جی فارسی کا تو حال ہی برا ہے. میں نے کہا فارسی کو چھوڑے آپ اردو پڑھائیں. کیسے؟ مثلاً آپ کے دل ربا, دل نشین, دل کشا, دل پذیر, دل گداز, کتنے لفظ اردو میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ فارسی کے بغیر ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ تفصیل. اس لیے اقبال خوانی, اقبال کو پڑھیں. اور ہم نے اپنے استادوں سے, میں نے انٹر تک اردو پڑھی ہے, لیکن میں اتنے اعلیٰ طریقے سے اردو پڑھ سکتا ہوں کہ آج کے ایم اے بالکل نہیں پڑھ سکتے. تو آپ اس کی خوانی اقبال کو پڑھیے, یہاں پہ زور شور سے پڑھیے کتاب کے. اور دوسرا اقبال شناسی, اقبال کا جو سیاسی مقام ہے, اقبال تو استاد تھے ایک طرح کے قائد اعظم کے. 2 قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کے اوپر اقبال نے بہت کچھ دیا ہے. شفا انٹرنیشنل پہ بتائیں کہ آپ ایسے کیا وہاں کام کرتے رہے؟ میں وہاں پہ بطور ڈاکٹر کے کام کرتا ہوں, جسے ہم فیملی فزیشین کہتے ہیں. ہر فن مولا ہی ہوتا ہے, وہ بھی ہر کام اسے لیا جا سکتا ہے, اور ہر قسم مریض میں ابھی بھی دیکھتا ہوں. میں فیملی فزیشین کہلاتا ہوں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. غلام عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیشہ والنٹیئر رہے, آپ نے بڑی قدر کی اسکول کی, جزاک اللہ خیر. اگر یہ سرٹیفکیٹ آپ کی کاوشوں کا آئینہ دار نہیں ہے. اب میرے ساتھ موجود ہیں ایمبلم اسکول کے پرنسپل جناب کرنل مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آج تیسرا ایونٹ ہم آپ کے اس ایونٹ پہ آ رہے ہیں. ایوری تھنگ از ونڈرفل, ایکسیلنٹ. سو ٹیل اس اباؤٹ آج کے ایونٹ کے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو بہت شکریہ, آپ ہر دفعہ ایک کال پہ تشریف لاتے ہیں. یہ ایونٹ بنیادی طور پہ لوگوں کو یہ احساس جگانے کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور یہ میلے کی شکل میں لوگوں تک پیغام آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان کو پہلے مائل کرنا چاہتے ہیں اور قائل پھر کرنا چاہتے ہیں. تو بنیادی پرپس جو ہے وہ قرآن و سنت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اسوہ حسنہ سے اور فکر اقبال سے جوڑنا ہے, تاکہ یہ نسل نو اپنی جڑ سے مضبوطی سے جڑ جائے, اپنے اوریجن سے کنیکٹ ہو جائے, اور پھر ماڈرن ایجوکیشن کو یہ سمجھے گی اور ماڈرن ایجوکیشن کا فائدہ ہوگا. ہمارے تعلیمی نظام میں ہوا یہ کہ ہم نے اپنا چھوڑا اور کسی اور کی تقلید کر لی. حکیم کہتے ہیں نا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ اسکول بنانے کا اور ان میلوں کا مقصد وہ ترکیب جاننا ہے, اس ترکیب کی تلاش میں ہم یہ کام کر رہے ہیں جناب. جی کرنل صاحب, آج کافی گہما گہمی ہر سال کی طرح, اور جن لوگوں سے بھی ابھی تک میں نے بات کی ہے, جو آپ کے گیسٹیاں آئے ہوئے ہیں یا جن کو آپ نے نہیں بلایا, وہ خود سے بھی آئے ہیں. جیسے کہ ابھی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اقبالیات پہ انہوں نے شاعری بھی بڑی زبردست کی ہے انہوں نے بھی, اور جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ نو ڈاؤٹ جی کہ کرنل صاحب اس وقت وہ کام کر رہے ہیں کہ جب کہ ہمارے ملک کا ہر بندہ تقریباً غربت سے دوچار ہے, اور ان حالات میں بھی کرنل صاحب اپنی پاکٹ منی سے اس اسکول کو بھی چلا رہے ہیں اور کئی لوگوں کی امداد بھی کر رہے ہیں. دیٹس اے گریٹ جاب سر. یہ تو درس ہے نا جی, ہمارے خون میں شامل ہے. اسوہ حسنہ کو جب آپ دیکھتے ہیں, مودت اہل بیت کو دیکھتے ہیں, اور آپ اکرام صحابہ کو دیکھتے ہیں اور ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں, تو پھر عمل میں انفاق فی سبیل اللہ اگر نہیں ہے, موقعات مدینہ نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ تو ہم سب کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہاں ایسے بھی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کا نام بھی وہ کہتے ہیں نہ لیں. تو یہ جذبہ تو مسلمانوں میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے, اور یہ وطن عزیز اسی جذبے سے بنا ہے. اور اب ہمارا بنیادی تصور یا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نسل نو اپنی اصل کو پہچانیں. اس کے لیے تعلیمی ادارے بلکہ تربیتی اداروں کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ بنیادی تعلیم و تربیت پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو یونیورسٹی میں اثر ہوگا, ورنہ یونیورسٹی میں یہ کام نہیں ہو سکتے. آپ بھی ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں, ملک اور قوم کے بچوں کو کی زندگیاں سنوار رہے ہیں, انہیں ایجوکیشن دے رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے, لیکن حکومت وقت کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے. میں تو یہ پیغام دوں گا, سارے جتنے بھی ایوان اقتدار میں لوگ ہیں یا حزب اختلاف میں بھی لوگ ہیں, یہ جتنے کرتا درتا ہیں جو اس وقت رہنما اس قوم کے, ان سے میری درخواست ہے کہ ان لوگوں تک پہنچیں جو کچھ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کی مدد بھی کریں, لیکن ان سے مدد لیں.
ہمیں شاید کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ادارے بنائے جائیں اور جو ادارے بنے ان کو آپٹیمائز کیا جائے. ریسورسز ہیں ہمارے پاس، ول بھی ہے، اسکل بھی ہے، لیکن کنیکٹ نہیں ہو رہے، لوگ انٹیگریٹ نہیں ہو رہے. تو یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور یقیناً حکومت وقت اس وقت اس بات سے باخبر بھی ہے. پلاننگ کمیشن بھی موجود ہے، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں. تو وہ ادارے اگر چاہیں تو جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، کمشنر صاحبان ہیں، جو ان کے پاس مینجمنٹ ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور جو لوگ بے لوث کام کر رہے ہیں ان ساروں کو اکٹھا کریں اور ان کو اپنے مشیر کے طور پہ ان سے مشورہ کریں، ان سے ایڈوائز لیں، ان سے کام لیں. اور یقیناً لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو یوتھ ہے اس وقت، حکیم نے کیا کہا تھا؟ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ جوان جو ہے ان کو ہم سامنے لے کے آنا ہے نا. اور حکیم نے فرمایا تھا کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو شخصیت پسندی سے نکل کے ان لوگوں میں، خاص طور پہ جو اس وقت عوام ہے، ان کو ہم ان کی شخصیت سازی کریں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی شخصیت پسندی کے پیچھے چلیں، آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کریں. تو یہ حکومت یقیناً ان کے پاس جو چانس ہے، اور یہ سمجھے کہ قوم بنانے کے لیے، نیشن بلڈنگ کے لیے، یہ اس وقت بڑے نازک موڑ پہ ہم. تو ساروں کو یہ چاہیے کہ حق کی بات کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس آیت کو، اس صورت کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو شاید ہماری زندگی سنور جائے. اور یہ بڑا آفاقی پیغام ہے کہ ہم اس وقت جو خسارہ ہمارے سامنے ہے اس کو ہم منافع میں بدل سکتے ہیں، ایمان کی مضبوطی اور اس کو عمل میں لانے سے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے اور استقامت پیدا کرنے سے. تو یہ اسکول کا بھی پیغام نہیں ہے جی، یہ تو ہمارے سب کے آئیڈیالوجی میں شامل ہے. پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا. تو میں تو یہ گزارش کروں گا سب سے، جو لوگ بھی اس بات کو سنیں، جن تک یہ پہنچے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. یہ آیت اور یہ شعر ہمارا ایک منشور ہونا چاہیے، ہمارا موٹو ہونا چاہیے، اور نسل نو بہت کچھ کر سکتی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی جہان نیوز سے بات کرنے کا. تو ناظرین، ہم نے آج کا آپ کو پورا ریسیپشن دکھایا ایمبلم اسکول کا، اور آخری جو کلمات ادا کیے وہ تھے کرنل صاحب، ایمبلم اسکول کے پرنسپل. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ میں ہوں غلام عباس. اللہ حافظ.